بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج سوال جواب کا یہ سیشن 166واں ہے۔ ہمارے سامنے سوالات ہیں، سوالات سماعت فرما کر اس کے جوابات سنیں۔ فرماتے ہیں، پہلا سوال ہے، عارفہ تبسم، کیا بیوی اپنے انٹرسٹ کے پیسے اپنے شوہر کے انکم ٹیکس میں دے سکتی ہے جبکہ شوہر کے پاس اپنے خود کے انٹرسٹ کے پیسے ہوں؟ جواب یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں انٹرسٹ کی رقم دینا جائز ہے، اپنی رقم ہو یا کسی اور کی رقم ہو۔ لہذا آپ اپنے شوہر کے انکم ٹیکس کے لیے آپ انٹرسٹ کے پیسے اپنے دے دیں، اور جب شوہر کے پاس خود موجود ہیں تو کیوں بیوی کے پیسے پہ نیت خراب کر رہے ہیں؟ انٹرسٹ کے پیسے ان کو بھی دینا، پہلے اپنے دے دیں، جب کمی پڑے تو بیوی سے لے کر دے دیں۔ بہرحال وہ ناپاک رقم ہے، اپنے استعمال میں نہ لائیں، جو انٹرسٹ کی رقم ہے اپنے استعمال میں نہ لائیں۔ دوسرا سوال انہی کا ہے، زکوٰۃ کے پیسے غزہ کے مظلوم لوگوں کو دے سکتے ہیں کیا؟ ضرور دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات ہے۔ اگلا سوال ایس خان، انہوں نے ایک ٹوپی کا فوٹو بھیجا ہے جس میں ارطغرل غازی کے ڈرامے کے میں کسی نے ٹوپی لگائی تھی، وہ ٹوپی کی ایک چلن پڑ گیا ہے، اس میں انگریزی کے 3 حرف لکھے ہوئے، آئی وی آئی اس طرح کچھ۔ تو پوچھا ہے کہ کیا یہ ٹوپی لگانا صحیح ہے؟ صحیح تو ہے، ٹوپی ہی ہے وہ، لیکن اس ٹوپی میں لکھی ہوئی چیز کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کی نگاہ پڑ رہی ہے اور وہ آپ کی ٹوپی کو دیکھ کے حرف پڑھنے لگ گیا، اس کا ذہن بھٹک رہا ہے، تو سادہ ٹوپی لگانی چاہیے۔ اور یہ جو ہے نقشے بازی والی ٹوپی یا اس طرح کی ٹوپی جس میں کچھ لکھا ہوا ہو، یہ ناجائز تو نہیں کہیں گے لیکن مناسب نہیں ہے، اس سے جو انتشار ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے میں ذہن بڑھ سکتا ہے، اس لیے جو مناسب نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب حمزہ، انہوں نے سلام کے بعد کہا، ایک سوال تھا کہ مسجد میں لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں تو یہ دھیان رکھتے ہیں کسی کی پیٹھ نہ ہو رہی ہو، جبکہ جب لوگ موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں تب کوئی دھیان نہیں رکھتا ہے، کہیں کسی بھی طرح سے بھی پڑھتے ہیں تو موبائل والوں کے لیے ایسا پڑھنا صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو ادب کا معاملہ ہے اس کا دار و مدار عرف پر ہے، یعنی جس چیز کو لوگوں کے بیچ میں بے ادبی سمجھا جاتا ہے اسی کو بے ادبی کہیں گے، اور جس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے بعض ملکوں میں ایک چیز کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں اس چیز کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ ہندوستان پاکستان جیسا ادب نہیں ہے۔ تو موبائل کے ساتھ معاملہ یہی ہے کہ موبائل میں چیز ایک بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور گویا موبائل کا پیچھے والا حصہ وہ پیٹھ کی طرف ہو جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے، اور عرف میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جہاں تک ہو سکے ادب کا لحاظ کر لینا چاہیے۔ یہ بعض دفعہ مسجدوں میں صفیں بنی بھی ہوتی ہیں تو مجبوری بھی ہوتی ہے کہ پیٹھ اگر ہو بھی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے، چونکہ مجبوری ہے، ورنہ تو سب لوگ جو ہے پھر قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا پڑے گا، وہ بھی بے ادبی ہے۔ اس لیے قبلہ رخی رہے، چاہے کسی کی پیٹھ پڑے، تو قرآن شریف میں بھی ایسا ہی کوئی ممانعت نہیں ہے، حتی الامکان ادب کا لحاظ کر لیا جائے، اچھی بات ہے۔ اگلا سوال امان انصاری کمنٹ میں پوچھتے ہیں، مفتی صاحب تراویح کی نماز کی شروعات کیسے ہوئی اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھی یا با جماعت پڑھائی؟ جی ہاں، تراویح کی نماز کی شروعات کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کی اخیر عمر کی بات ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں تہجد کے علاوہ، تہجد کی نماز تو آپ جماعت سے پڑھاتے نہیں تھے، 3 دن صحیح حدیث میں جو آتا ہے 3 دن آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اس کے بعد یہ کہہ کر کے کہ کہیں یہ نماز تمہارا شوق اور کی وجہ سے کہیں فرض نہ ہو جائے، لہذا آپ نے اس کو ترک کر دیا، لیکن ساتھ میں ایک اندیہ بھی دے دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ آگے جو ہے میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو بھی اپنانا جیسے میری سنت کو اپناتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز باضابطہ جو ہے امام کے ساتھ منظم انداز میں شروع کی، جب سے یہ 1400 سال سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ نماز با جماعت تراویح کی
امام کے پیچھے ہوا کرتی ہے، ختم قرآن اس میں ہوتا ہے، تو یہ اس کی بنیاد ہے۔ اور تعامل، تواتر اور مستقل اس کا عملاً 20 رکعت کا چلا آنا، یہ خود ایک بڑی دلیل ہے۔ اور جو ہے جماعت مسلمین سے اور صحابہ کی جماعت سے کٹ کر کے 20 رکعت سے کم پڑھنا یا تراویح نہ پڑھنا یا اس کو جو ہے غیر ضروری سمجھنا، یہ سب جو ہے گمراہی کی باتیں ہیں۔ اگلا سوال انہی کا ہے کہ نماز میں نیت اردو میں کیوں کرتے ہیں جبکہ پوری نماز عربی میں پڑھی جاتی ہے؟ تو کیوں کرتے ہیں؟ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ نماز نیت کا تعلق نہ عربی کے الفاظ سے ہے نہ اردو کے الفاظ سے ہے۔ نماز میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اردو میں آپ نیت کریں نہ جو ہے عربی میں نیت کریں، بلکہ دل میں ارادہ کر لیں بس۔ تو نیت کو کوئی ضروری نہیں کہتا ہوا، یعنی زبان سے کہنے کو، نہ اردو میں نہ عربی میں۔ لہذا آپ کا یہ اشکال کہ اردو میں نیت کرتے ہیں جبکہ نماز عربی میں، تو عربی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نیت دل میں کر لے۔ اور آدمی چونکہ زبان میں اس لیے نیت کرتا ہے کہ دل کی بات زبان پہ آ جائے تاکہ استحضار ہو جائے، دھیان ہو جائے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتی۔ آپ عربی میں کر لینا چاہیں عربی میں کر لیں، عربی نہیں آتی بیچارے اردو میں کر لیتے ہیں۔ نام ام عائشہ، کیا بچوں کے سونے پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ جواب یہ ہے کہ بچے کی ملکیت میں جو سونا ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائیں گے، تو جس طرح نماز روزہ ان کے ذمے نہیں آتا، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ان کے مال پر واجب نہیں ہوتی۔ اگلا سوال اسلامک اسٹیٹس کی طرف سے ہے، کہتے ہیں حضرت اسٹاک خریدنے کے بعد اگر اس کے ریٹ بڑھ جائے تو اسے بیچ سکتے ہیں؟ جی ہاں، شیئر بیچے جاتے ہیں، لیکن بس یہ کہ اس میں سٹے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈے ٹریڈنگ جیسے چلتی ہے، وہ صبح لیا اور شام بیچ دیا، تو وہ غلط ہوتا ہے۔ باقی جو ہے آپ جب چاہیں ریٹ بڑھنے پر اپنے شیئر بیچ سکتے ہیں۔ جناب شاد صاحب پوچھتے ہیں سلام کے بعد، مفتی صاحب کیا ہم موبائل میں بنا وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بنا وضو کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کا بھی اپنا ادب ہے۔ اور پھر موبائل کے اندر اگرچہ اوپر سے آپ کا اسکرین کے اوپر شیشہ ہے اور قرآن پہ ہاتھ ایسے ڈائریکٹ نہیں لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا یہ کہ اگر اسکرین پر قرآن کھلا ہوا ہے تو پھر آپ باوضو ہو۔ البتہ وضو سے آپ نے شروع کیا، پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ گیا، تو آپ احتیاط اتنا کر لیا کریں کہ اسکرین پہ جہاں پہ حروف لکھے ہوئے ہیں اس کے دائیں بائیں کے حصے سے اس کو جو ہے آگے پیچھے کر کے پڑھتے رہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن موبائل پہ پڑھ ہی سکتے ہیں، لیکن بہرحال وضو حتی الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو قرآن پڑھا جائے، چاہے موبائل پر ہو۔ اگلا سوال ہے قدرت، کہتے ہیں میں روشن نگر میں رہتا ہوں اور ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کس کو دوں، کیونکہ زیادہ تر تو مستحق تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ پلیز آپ کوئی راستہ بتا دینا کہ کہاں دوں میں زکوٰۃ۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے خاندان میں، محلے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں، پوچھیں، پتہ لگائیں کہ ان کے یہاں پریشانیاں ہیں، کون جو ہے مقروض ہیں، کون بیمار ہیں جن کا علاج میں اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، قرضے میں آ گئے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ اور پھر یا ایسے لوگوں کو دے دے جو دوسروں تک پہنچا سکتے ہوں، اور غریب جو ہے طلبہ جن مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان میں زکوٰۃ آپ آنکھ بند کر کے دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال زیدان وسیم کانپور، کہتے ہیں سلام کے بعد اگر پاجامہ وغیرہ میں کہیں پر ہلکا سا سوراخ ہو جائے تو کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ اور اگر کرتا یا کسی اور کپڑے سے وہ سوراخ ڈھک جائے تو کیا پھر اس میں نماز ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ پیجامے وغیرہ میں جو سوراخ ہے کہاں پہ ہے؟ اگر سطر والے حصے میں ہے، جیسے مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس بیچ میں سوراخ ہے، تو جس عضو میں سوراخ ہے جیسے ران میں، گھٹنے میں، شرمگاہ میں، تو اس کا 1/4 حصہ کے برابر اگر سوراخ ہوگا اور کھلا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور 1/4 سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، بعد میں بدلتے رہے، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اور اگر پوری نماز میں وہ کرتے وغیرہ سے ڈھکا رہے وہ سوراخ، پوری نماز میں ایک رکن میں پورا کھلا نہ رہے، تو پھر وہ سوراخ ہونا نہ ہونا اس کا برابر ہے، گویا جو ہے سوراخ نظر ہی نہیں آ رہا ہے چونکہ کپڑے سے برابر ڈھکا ہوا ہے۔ لیکن بیچ میں کھل جاتا ہے، بیچ میں ڈھک جاتا ہے، کرتا کبھی لگتا ہے، کبھی کرتا ہٹ جاتا ہے، تو پھر وہی مسئلہ آئے گا کہ 1/4
کے حصے سے کم ہے سوراخ کی مقدار تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اگلا سوال تہانیہ فاطمہ پوچھتی ہیں، حرم شریف میں عشاء اور تراویح باجماعت ادا کرنے کے بعد وتر 2 سلام کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کو دہرانا پڑے گا یا وہی کافی ہوں گی؟ جن کے ہاں وتر 3 رکعت ہے، جیسے حنفی حضرات 1 سلام کے ساتھ، تو ان کو 2 رکعت میں سلام نہیں پھیرنا ہے۔ حرم شریف میں وتر میں شرکت تو کرے لیکن 2 رکعت میں سلام نہ پھیریں۔ جب امام سلام پھیر کر 1 رکعت وتر جب پڑھانے لگے تو اس وقت ان کے ساتھ پھر کھڑے ہو جائیں اور اپنی 3 رکعت پوری کریں۔ وہ 2 سلام کے ساتھ کریں گے، آپ 1 سلام کے ساتھ، اس طرح تو صحیح ہے۔ ورنہ پھر آپ اکیلے ہی پڑھیں، جو ہے اگر یہ سب کرنے میں تکلف ہو رہا ہے تو اکیلے ہی وتر پڑھ لیں۔ وتر کی جماعت ویسے بھی کوئی مسنون نہیں ہے، یعنی اس طرح کے پورے سال والی سنت نہیں ہے، رمضان کی خصوصیت ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے اور ان کے مسلک کے درمیان وتر کے طریقے میں اختلاف ہو رہا ہے تو اختلاف سے بچنے کے لیے اپنا آپ الگ پڑھ لیجئے۔ دوسرا سوال انہی کا ہے، کہتے ہیں جناب مفتی صاحب کیا ڈائلیسس غسیل القلبی مشین کے ذریعے خون سے فاسد مادوں کی جو صفائی ہوتی ہے، اس میں مریض کے گردے ناکارہ ہونے کی وجہ سے خون کی صفائی مشین کے ذریعے کی جاتی ہے اور تھوڑا تھوڑا خون جسم سے سوئیدار ٹیوبز کے ذریعے شریان اور ورید سے لیا جاتا ہے اور مشین کے ڈائلائزر میں یہ خون پہنچتا ہے اور صفائی ہوتی ہے، جو 3 تا 4 گھنٹے کا عمل ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ اس دوران سیلان پانی اور دوسری ضروری دوائیں ان ٹیوبز کے خون میں پہنچائی جاتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، تو اگر ایسا مریض روزہ رکھتا ہو تو کیا پانی اور دوائیں خون میں جانے کے باوجود روزہ ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ایسا شدید مریض تو روزہ ہی نہ رکھے، اس لیے کہ جو اس میں جو کمزوری آتی ہے اور اس میں جو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو مریض میں آ گیا، اور مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی ویسے بھی اجازت ہے۔ ہاں، آپ کا جو مسئلہ ہے کہ روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، تو چونکہ جو ہے بدن میں جو معمول کے سوراخ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قدرت والے سوراخ بنائے ہیں، ان سے وہ چیزیں نہیں پہنچائی جا رہی ہیں، بلکہ چیر پھاڑ کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے، ٹیوب کے ذریعے سے وہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو اگر براہ راست معدے میں نہیں پہنچ رہی ہیں تو اس ڈائلائسس کے عمل سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر براہ راست معدے میں وہ چیز پہنچ رہی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ ہم چاہے ٹیوب کے ذریعے سے صحیح، لیکن معدے میں اگر چیز پہنچ رہی ہے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس میں اختلاف بھی ہے، اس معنی کر کے چونکہ وہ انجیکشن اور پر قیاس کرتے ہوئے بعض لوگ کہیں گے کہ بھئی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ معدے میں چیز پہنچ رہی ہے اور بھاری مقدار میں پہنچ رہی ہے تو روزے کا فساد کا حکم ہونا چاہیے۔ اگلا سوال انہی کا ہے، اگر روزہ نہ رکھتا ہو تو کتنا فدیہ دینا ہوگا؟ جتنے روزے چھوٹیں، ہر روزے کے بدلے میں جو فدیہ ہے، ایک فدیہ 1 صدقہ فطر کے برابر ہے۔ گویا ایک روزے کے چھوڑنے پر، چھوٹ جانے پر، جس کی آگے قضا کی امید بھی نہ ہو، آگے صحت کی امید نہ ہو، تو اس روزے کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں 1 فدیہ، اور 1 فدیہ 1 صدقہ فطر کے برابر۔ مثلا ہمارے ہاں کے آج کل کے ریٹ میں 60 روپے سے شروعات ہے فطرے کی، تو ایک روزے کا فدیہ 60 روپے ادا کرنا ہوگا، اسی حساب سے جتنے روزے چھوٹیں۔ اگلا سوال اخت سفیان کا ہے، کہتے ہیں مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو جو تھی نماز جو نہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس پر انہوں نے کمنٹ میں پوچھا ہے تو پھر بے نماز شخص سے شادی کرنا کیسا ہے، جبکہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ زیادہ نماز کا پابند نہیں ہے؟ کیونکہ آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ نماز سے زیادہ بے نمازی کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ایسی صورت میں رشتے کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ کوئی لڑکا ایسا ہوتا ہے، اس میں سب خوبی ہوتی ہیں لیکن نمازی نہیں ہوتا، تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے کوئی خوبی نہیں ہوتی لیکن نمازی ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے پر ذرا ہمیں سمجھا دیجئے، اور خاص کر ایک ایسی لڑکی کی شادی کرنے جو خود نماز کی پابند ہے، کیونکہ ایسی صورت میں دل گوارا نہیں کرتا کسی بے نمازی کے ساتھ رہنے کو، اپنا دین بھی لگتا ہے خطرے میں نہ پڑ جائے۔ جی، آپ کی تشویش بالکل بجا ہے، اور یہ اس وقت انحطاط کا زمانہ ہے، بے دینی کا زمانہ ہے، قیامت کے قریب کے زمانے میں ہم پہنچ رہے ہیں، اس لیے آدمی کو نماز جیسی چیز کا اہتمام نہیں رہا، نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ رشتہ کرنے میں
عقیدے کا کم از کم دیکھ لینا چاہیے کہ سچا پکا وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. نماز جیسی بے عملی کے باوجود اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو نماز کی طرف رغبت دیتے ہوئے اگر کوئی اور اچھا مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے, عمر ڈھل رہی ہے, تو رشتہ تو کر لیا جائے, اور پھر نیت یہ رکھی جائے کہ انشاءاللہ اپنے عمل سے, اپنی دعوت سے اس کو نمازی بنانے کی کوشش کریں گے. ایسا بہت ہوتا ہے کہ تو اس لیے مجموعی اعتبار سے دین کی زیادہ باتوں پہ اگر وہ عمل کر رہا ہے تو اس کو ترجیح دینی چاہیے, اس کے مقابلے میں جو دین کی کم باتوں پہ عمل کر رہا ہے. نماز دین کی ایک اہم بات ہے, لیکن پورا دین تو یہ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ دین کی اور بھی باتیں ہیں. تو جو شخص زیادہ دین کی باتوں پہ عمل کر رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں جو دین کی کم باتوں پہ عمل کر رہا ہے اس کو ترجیح دے کر کے رشتہ کو جو ہے ترجیح دینی چاہیے. اگلا سوال ریحان خان عالم مارکیٹ سے کمنٹ میں انہوں نے پوچھا, میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اس پر لوگوں کا قرضہ بھی ہے, پر وہ اس قرضے کو چکانے کی نیت نہیں رکھتا. اگر اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں تو بھی وہ اپنے قرض نہیں چکائے گا, تو کیا اس شخص کے قرضے کو بنا اس کو بتائے زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا, اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ غریب کو مالک بنایا جائے. اب مقروض شخص کو آپ مالک نہ بنا کر چپکے سے اس کو آپ رقم دے دیں تو یہ مالک بنانا نہیں پایا گیا, تو اس طرح صحیح نہیں ہوگا. ہاں, یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے کہیں جو مقروض ہے کہ یہ پیسے لو اور تمہارے اوپر جو قرضہ ہے فلانے کا اس کو ادا کر دو. اور اس میں یہ بھی طریقہ آگے کر سکتے ہیں کہ جس سے قرضہ لیا اس کو آپ پہلے سے بتا دیں کہ میں فلانے ٹائم پہ پہنچ کر اس کو یہ رقم دے رہا ہوں, تم اسی ٹائم پہنچ کر اپنا قرضہ اس سے لے لینا, تو وہ پیچھے نہیں بھاگ سکے گا, ساتھ میں ہم تو رقم دیں گے, اسی ٹائم تم لے لینا. تو اس طرح کی شکلیں بنا سکتے ہیں آپ. اور اگر یہ شکل ہے کہ بیچارہ مقروض ہونے سے زیادہ اس کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ قرضہ ادا کرنے کے بجائے اپنی ضروریات میں خرچ کر لیتا ہے, تو آپ اس کو اتنی زائد پھر رقم دیں کہ اپنی ضرورت بنیادی پوری کر کے پھر کچھ قرضہ بھی ادا کر سکے. اگلا سوال اخت عزیر ان کا پوچھتی ہیں, مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی اچھے پوسٹ اگر کوئی شیئر کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے, تو اس کے برعکس اگر کوئی کسی ایکٹر کو فالو کرے یا کوئی انسٹاگرام پر ویڈیو بناتا ہے اس کو فالو کرے لیکن اس کی کوئی بھی پوسٹ کو شیئر نہ کرے, تو کیا ہمیں فالو کرنے سے کیا گناہ ملے گا؟ ہاں, کم ملے گا. شیئر کرنے میں تو آپ نے گویا اشاعت فاحشہ یعنی بے حیائی کے بات کو آگے بڑھانا اس گناہ میں شامل ہو جائیں گی. اور فالو کرنے سے یہ ہے کہ آپ کو کم از کم دل سے غلط بات کی سے نفرت رکھنی چاہیے. آپ نے فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دل سے بھی نفرت نہیں رکھی, اس کی غلط عمل بھی. تو اگر کوئی غلط ویڈیو ہے تو اس کو آپ کو فالو بھی نہیں کرنا ہے ورنہ گناہ پڑے گا. اور اب کچھ سوال اور ہیں جو آڈیو کی شکل میں ہیں. مولانا ذیشان صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا ہے, ان کی آڈیو سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ ایک دکان لی ہے 20 سال کے ایگریمنٹ پہ اور 3 لاکھ ڈپازٹ دیا ہے, تو 20 سال تک وہ ڈپازٹ کی رقم دکان کے مالک کے پاس رہے گی, تو اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ جس نے 3 لاکھ دیے ہیں وہ نکالے گا یا جس نے 3 لاکھ لیے ہیں وہ نکالے گا؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. السلام علیکم. جی, اس میں جو ان کے سوال کا منشا ہے کہ ڈپازٹ میں دی ہوئی رقم دینے والا زکوٰۃ دے گا یا جس کو دی گئی ہے جو مالک دکان ہے وہ دے گا. 20 سال تک مالک دکان اس رقم کو استعمال کرے گا, اور جب وہ دکان کسی اور کو دی جائے گی تو اس کی جگہ پر دوسری رقم مالک دکان کو مل جائے گی. اس لیے زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ جس کے پاس ڈپازٹ کی رقم پہنچتی ہے یعنی مالک, وہ اس کی زکوٰۃ دیا کرے. اور اس کے پاس سے تو نکل ہی گئی, اور اگر یہ دکان چھوڑے گا تو کہیں اور دکان لے گا تو پھر یہ رقم اس کی دوسری جگہ پھنس جائے گی. اس لیے جس کی رقم ہے, جس نے دکان لی ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اس کے علاوہ بھی اور رائے ہے, لیکن جو رائے زیادہ معقول ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو استعمال کر رہا ہے اس رقم کو وہ زکوٰۃ دے گا. اگلی جو ہے آڈیو ہے جناب حافظ شعبان صاحب پوچھتے ہیں, ان کی بھی آڈیو سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ یاد کرنا مفتی صاحب, جیسے مثال کے طور پر ہم نے الحمدللہ قرآن پاک مکمل کر لیا. اب جو 20 دن ہے, اب اس میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہے تو سورہ تراویح اپنی الگ سے پڑھ لیں, اور چاہے تو اگر مسجد میں تراویح ہو رہی ہے تو اس میں امام کے ساتھ شریک ہو لیں. تو جس مسجد میں تراویح جماعت کے ساتھ امام پڑھا رہے ہیں, تو کیا اسی مسجد میں ہم اپنی الگ سے تراویح کنارے کھڑے ہو کر کے
सूर्य तरावी अलग से पढ़ सकते हैं कि नहीं, कि इमाम के साथ पढ़ना चाहिए? इसमें क्या सूरत बेहतर निकल सकती है? इसको एक जवाब ये है कि मस्जिद की जो जमात तरावी की हो रही है उसमें आप शामिल हो, ये ज़्यादा अफजल है। जायज़ ये भी है कि अगर आवाज़ न टकरा रही हो मस्जिद के किसी ऐसे हिस्से में जिसमें इंतशार ना हो, किसी अलहदा हिस्से में, ये नज़र ना आए कि जो है टुकड़ों टुकड़ों में नमाज हो रही है, आप ऊपर के हिस्से में और तीसरे हिस्से में चले गए जहाँ नीचे की आवाज़ भी नहीं आ रही है और आप अपनी अलम तरह से पढ़ना चाहते हैं तो इसकी भी गुंजाइश है। बस इसका ख्याल रखें कि आवाज़ों का टकराव ना हो और एक ही फ्लोर में दो जमातें ना हो, और जो है ज़्यादा अफजल यही है कि आप बड़ी जमात में शामिल होकर के नमाज अदा करें। जी, दूसरा मसला ये अर्ज़ करना था कि इमाम साहब तरावी में 19वीं रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ने के बाद उन्होंने रुकू कर दिया, यानी एक रकात में एक सूरत पढ़ी। जब दूसरी रकात थी 20वीं रकात, तो उसमें इज़ा जाअ तब्बत यदा कुल हुवल्लाहु कुल बिल फलक कुल बिन नास, उसके बाद फिर उसी रकाती में यानी कि 5 सूरत पढ़ने के बाद फिर से अलहम्दु पढ़ दिया, सूरह फातिहा, और उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक के पढ़ा, यानी कि वाजिब को इन्होंने लौटा लिया। इसी तरीके से फिर उसमें इन्होंने सज्दा सो भी नहीं किया और नमाज को पूरा। एक मुक्तदी ने उनसे कहा भी जाके कि आपने सूरह फातिहा को डबल पढ़ दिया है, तो लिहाजा आप सज्दा सो करिए, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है चल जाएगा इसे। तो इस सूरत में मुझे 2 रकात की तरावी का हुक्म है, तो सही है कि गलत है? बराए मेहरबानी जवाब बनाए फरमाएं। इस मसले में आप लोगों को गलत फहमी हो रही है कि सूरह फातिहा मुतलक़न डबल होने से जो है सज्दे सहू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सूरह फातिहा अगर कुछ सूरतों के बाद पढ़ी जा रही है बीच में तो उसके दोहरा लेने से सज्दे सहू वाजिब नहीं होता। लिहाजा इमाम साहब ने कुल औज़ु बिरब्बिन नास के बाद जब उसी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास के बाद सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम पढ़ा, तो ये सूरह फातिहा के साथ डबल कर होना और तकरार होना नहीं कहलाएगा और इसमें सज्दे सहू नहीं आएगा। लिहाजा इमाम साहब इस मसले में गलत नहीं है, बल्कि आप हज़रात को गलत फहमी हो रही जो कह रहे हैं कि सज्दे सहू करना चाहिए था या वाजिब का यादा हो गया, तकरार हो गया। ये हर तकरार से सज्दे सहू नहीं वाजिब होता। बहरहाल ये थे आज के मसाइल जो पूरे हुए। अब हम आपसे रुख़सत चाहते हैं। अल्लाह ताला रमज़ान में हम सबको सलामत रखे और मज़ीद खूब नेकियों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुनाहों से परहेज़ करके अल्लाह का क़ुर्ब नसीब फ़रमाए। हम भी दुआ के तालिब हैं, आप हमारे लिए भी दुआ करें, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।